کہانی کا آغاز ہوتا ہے برٹش انڈیا کے شہر بٹالہ سے۔ یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد لطیف رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ بچہ بڑا ہو کر چودھری محمد لطیف بنا اور دنیا آج اسے سی ایم لطیف کے نام سے جانتی ہے۔ سی ایم لطیف نے 1930 میں اپنے چھوٹے بھائی محمد صدیق کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی صابن کی فیکٹری سے بزنس کا آغاز کیا۔ محمد صدیق بعد میں نیوی جوائن کرتے ہیں اور 1953 سے 59 تک پاکستان نیوی کے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف بھی رہتے ہیں۔ سی ایم لطیف کچھ عرصے بعد صابن کو چھوڑ کر آئرن اور سٹیل انڈسٹری میں آ جاتے ہیں اور بٹالہ میں ہی بیکو یعنی بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے ایک بہت بڑی انڈسٹری لگاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں ان کا بزنس کافی سکسیسفل ہو گیا اور ان کا شمار اس دور کے امیر بزنس مینز میں ہونے لگ گیا۔ لیکن جب 1947 میں پاکستان بنا تو لطیف کے پاس دو راستے تھے، یا وہ انڈیا میں رہ کر اپنا اسٹیبلشڈ بزنس چلاتے رہتے یا پھر سب کچھ قربان کر کے پاکستان چلے جاتے۔ انہوں نے دوسرا آپشن چوز کیا اور سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ انہوں نے پاکستان میں آ کر پھر سے زیرو سے سٹارٹ کیا اور لاہور میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی دوبارہ سے قائم کی۔ چند سالوں میں ان کی اور فیکٹریز بھی لگنے لگ گئیں۔ ملک بھر میں ان کا نام ہو گیا۔ وہ سائیکل کے پارٹس، ٹریکٹرز، ہیوی مشینری، حتیٰ کہ جہاز کے پرزے تک بنانے لگ گئے۔ لیکن یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ سی ایم لطیف صرف ایک انڈسٹریلسٹ نہیں تھے، وہ پاکستان کے سب سے پہلے ارب پتی اور ایک ویژنری بزنس مین تھے۔ وہ اتنے ویژنری تھے کہ چائنا کے پرائم منسٹر، سیریا کے رولر اور تھائی لینڈ کے بادشاہ سی ایم لطیف کی فیکٹری دیکھنے کے لیے خود لاہور آئے۔ انہوں نے ان کی فیکٹری کے بزنس ماڈلز، مینجمنٹ سسٹمز اور پروڈکشن لے آؤٹس تک کے نقشے بنوائے اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اسی ماڈل پر انڈسٹریز قائم کی۔ جاپان اور چائنا کی گورنمنٹس اپنے انجینئرز کو ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجتی تھیں۔ بادامی باغ لاہور، جہاں بیکو اسٹیبلشڈ تھی، ایک وقت میں پاکستان کا انڈسٹریل شوکیس تھا۔ فورن ڈیلیگیشنز کو خاص طور پر یہاں لایا جاتا تھا تاکہ پاکستان کی ترقی دکھائی جا سکے۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں تھا جو سی ایم لطیف سے سیکھ رہا تھا۔ انڈیا، سیریا، تھائی لینڈ، ملیشیا، جرمنی، سب نے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن انہی کے ملک نے ان پر ایسا ظلم کیا کہ صرف ایک آرڈر سے سی ایم لطیف کی پوری امپائر چھین لی گئی۔ سوچئے، جو شخص 1930 سے کام کر رہا تھا، جو 2 مرتبہ زیرو سے اٹھا، جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کیا، اسی کے ملک میں ایک رات میں اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس چیز سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر جرمنی چلے گئے اور وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے اور 2004 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا آرڈر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور جس کا اثر آج تک پاکستانی اکانومی پر ہو رہا ہے، جس نے لوگوں کی سالوں کی محنت سے بنائے ہوئے بزنس ان سے چھین لیے، اور کیا تھی بھٹو کی وہ سب سے بڑی غلطی جس کے اثر سے پاکستان آج تک سنبھل نہیں پایا۔ 1947 کے بعد پاکستان کے پاس کیپٹل بہت کم تھا، انڈسٹریز آلموسٹ تھیں ہی نہیں، سکلڈ مین پاور بھی بہت لیمیٹڈ تھی۔ اسی لیے 1950 سے 60 کے دوران گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کروانے کے لیے پبلک فرینڈلی پالیسیز اناؤنس کی۔ ایوب خان کے دور میں انڈسٹریز کے لیے ایزی لونز دیے گئے، مشینری امپورٹ کرنے پر ڈیوٹیز میں ریلیکسیشن دی گئی، ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے اور انفراسٹرکچر سپورٹ جیسے انیشیٹو لیے گئے۔ یعنی اس دور میں اسٹیٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا، جس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی فاسٹ گرو کرنے لگ گئی، نئی فیکٹریز لگنے لگ گئیں، لوگوں کو جاب ملنے لگ گئی۔ ان شارٹ ملک کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی۔ 1960 میں ملک کی جی ڈی پی گروتھ ایشیا کے ٹاپ کنٹریز کے برابر تھی، لیکن یہی گروتھ ایک بہت بڑی پرابلم کی وجہ بھی بنی۔ ایکچولی ہوا کچھ یوں کہ ملک میں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی تھی، لیکن یہ ڈیولپمنٹ صرف چند بڑے شہروں اور چند فیملیز تک ہی محدود تھی، جن میں حبیب، آدم جی، داؤد، سیگل، والکا، فینسی اور جعفر وغیرہ شامل تھے۔ لیکن رورل ایریاز اور عام لوگ بالکل نگلیکٹ ہو گئے اور ایسٹ پاکستان کو تو بالکل سائیڈ لائن ہی کر دیا گیا۔ ہر سیکٹر میں انہی لوگوں کی مونوپلی بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے یہی کچھ انڈسٹریل گروپس ہر سیکٹر میں ڈومینیٹ کر گئے۔ انہی دنوں میں 1968 میں اکونومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک سیمینار میں کہا کہ پاکستان کے میجر انڈسٹریل ایسٹس کا لارج حصہ صرف 22 بزنس فیملیز کے پاس ہے۔ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مسئلہ فیملیز نہیں ہے، سسٹم ہے جو ویلتھ کنسنٹریشن کریٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس 22 فیملیز کے ورڈ پر اکنامکس تو جیسے ختم ہی ہو گئی اور پولیٹکس شروع ہو گئی۔ ایکچولی ہوا کچھ یوں کہ 1960 کے اینڈ تک ویلتھ کی ان ایکویلٹی کی وجہ سے پبلک فرسٹریشن بہت ہائی ہو چکی تھی۔
ایک تو ملک کی ساری دولت چند لوگوں کے پاس اکٹھی ہو چکی تھی، دوسرا اسی کی وجہ سے ملکی قانون بھی انہی کی خواہشات کے مطابق بن رہے تھے۔ لیبر لاز سرے سے تھے ہی نہیں، مزدوروں کو اجرت بہت کم دی جاتی تھی، فائنینشیل اور میڈیکل بینیفٹس بہت کم تھے۔ اوورآل کہا جائے تو ان ایکوالٹی کلیئرلی نظر آ رہی تھی۔ اس دور کے ینگ پولیٹیکل لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اسی فرسٹریشن کو پولیٹیکلی یوز کیا۔ ان کا نیریٹو سمپل 22 فیملیز اگینسٹ پیپل تھا۔ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان جیسے سوشلسٹ سلوگن کے ساتھ پولیٹیکل کیمپین سٹارٹ کی اور ویسٹ میں اچھی میجورٹی کے ساتھ جیت بھی ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان آلریڈی وار ہار چکا تھا، کنٹری ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، اکانومی فریجائل تھی۔ اسی انسٹیبل انوائرمنٹ میں بھٹو پاور میں آئے اور سوشلسٹ بھٹو کے پاس اکانومی کو سٹیبل کرنے کا صرف ایک ہی سولوشن تھا، نیشنلائزیشن۔ لہٰذا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے صرف 16 دن کے اندر ہی صرف ایک آرڈر کے ذریعے سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزر اور کیمیکل جیسے سیکٹرز گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے۔ یہ ڈیسیجن بغیر کسی کنسلٹیشن، پلاننگ اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو دیکھ کر جلد بازی میں لیا گیا، جس سے پالیسی کی ایگزیکیوشن سب سے بڑا پرابلم بن گئی، کیونکہ پالیسی کا انٹینشن تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن ایگزیکیوشن ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ فیکٹری صرف سلوگن سے نہیں چلتی، اس کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ، مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ، انسینٹیوز اور اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بھٹو نے ایسی کسی چیز کو فالو نہیں کیا۔ اسی وجہ سے وہی انڈسٹریز جہاں پروفیشنلز کام کر رہے تھے وہاں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہونا شروع ہو گئیں، بیوروکریٹک کنٹرول چالو ہو گیا اور لیبر یونینز کافی پاورفل ہو گئیں۔ جو لوگ کل مزدور تھے آج وہ سرکاری ملازم بن گئے، اور سرکاری اداروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس سب کا رزلٹ یہ ہوا کہ پروڈکٹیوٹی گر گئی، لاسز بڑھنے لگے اور کوالٹی تقریباً ختم ہو گئی۔ 1974 میں نیشنلائزیشن کا نیکسٹ فیز شروع ہوا۔ اب کی بار فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی باری تھی۔ پرائیویٹ بینکس، انشورنس کمپنیز سب نیشنلائز کر لی گئیں۔ پرائیویٹ بینکس کو نیشنلائز کر کے اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں دے دیا گیا اور ساری انشورنس کمپنیز کو ملا کر اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی بنا دی گئی جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے انڈر تھی۔ اس کا ایفیکٹ اور بھی ڈینجرس ہوا۔ پولیٹیکل انفلوئنس سے کئی انفلوئنشل لوگوں نے اپنے بڑے بڑے لونز رائٹ آف کروا لیے، کریڈٹ ایلوکیشن میں فیورٹزم آ گئی اور بینکنگ ڈسپلن تو تقریباً ختم ہو گیا۔ along with that پرائیویٹ انویسٹمنٹس کا کانفیڈنس بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ یہی نہیں رکنے والا تھا۔ اب بھٹو نے وہ فیصلہ لیا جس کی وجہ سے بھٹو کی پاپولیرٹی تو کم ہوئی، لیکن عام لوگوں کے وہ خواب جو بھٹو نے انہیں دکھائے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ یہ سال تھا 1976۔ بھٹو کی نیشنلائزیشن کا بھوت اب آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اب کی بار اس کا ٹارگٹ تھا عام اور مڈل کلاس لوگ۔ اس دفعہ نیشنلائزیشن رائس ملز، فلور ملز اور جائننگ فیکٹریز تک پہنچ گئی۔ یہاں سے عوام کو سمجھ میں آنے لگ گیا تھا کہ یہ مسئلہ ایلیٹ کلاس کا تھا ہی نہیں، اصل میں بھٹو کے ارادے پاکستان کو سوشلسٹ اسٹیٹ بنانے کے تھے۔ اسی پوائنٹ پر آ کر بھٹو کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہو گئی۔ عوام جس کے کاروبار ہی بھٹو نے ختم کر دیے تھے، جن کو بڑے بڑے وعدے اور سبز باغ دکھائے گئے تھے، وہ بھی اب بھٹو کو پسند نہیں کر رہے تھے اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ بھٹو کے اپنے لوگ بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ بہرحال کچھ ٹائم بعد ضیاء الحق بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن بھٹو اکانومی کو ایسا زخم لگا چکے تھے جس کا خون آج بھی رستا ہے۔ کیا بھٹو کی نیشنلائزیشن سے کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس کوسچن کا آنسر نمبر سے دیکھتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6 سے 7% تھی، جو ایک نئے ملک کے لیے کافی اچھے نمبرز تھے۔ پر کیپٹا انکم بھی اینولی انکریز ہو رہی تھی، نیو فیکٹریز لگ رہی تھی، انویسٹمنٹ بھی کافی آ رہی تھی۔ اسی دور کو پاکستان کا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ اوورآل اکانومی اچھا پرفارم کر رہی تھی۔ لیکن یہی اگر ہم بھٹو کے دور کو دیکھیں تو اینول جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4 سے 5% پر آ چکا تھا، جو کہ اس وقت پاپولیشن گروتھ سے بھی کافی کم تھا۔ بھٹو کے دور میں اتنا قرض لیا گیا جتنا پچھلے 25 سالوں میں بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ریئل انکم انکریز نہیں بلکہ ڈیکریز ہو رہی تھی، ان امپلائمنٹ انکریز ہو رہی تھی اور انفلیشن تو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ 100 باتوں کی ایک بات، اکانومی سلو ڈاؤن ہو چکی تھی۔ نیشنلائزیشن کا لانگ ٹرم نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ملک سے اٹھ گیا، انویسٹرز نے پیسہ باہر نکالنا شروع کر دیا، پرائیویٹ سیکٹر ڈیفینسو ہو گیا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انفیکٹو ہو گئیں۔ جو چیز ٹیمپریریلی اکانومی کو فکس کرنے کے لیے لائی گئی تھی وہ پرماننٹ پرابلم بن چکی تھی۔ یہاں ایک کلیریفیکیشن کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے بعد میں خود کہا تھا کہ میں نے 22 فیملیز کا ذکر صرف ریفرنس کے طور پر کیا تھا۔ اصل پرابلم فیوڈل کیپٹلسٹ سسٹم تھا، جہاں پاور انڈسٹریلسٹ، لینڈ لارڈ اور بیوروکریٹ کے پاس تھی، لیکن سسٹم ریفارم کبھی ہوا ہی نہیں۔ لینڈ ریفارمز ویک رہی، ٹیکس سسٹم ان ٹچڈ رہا، انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکانومک جسٹس نہ سلوگن سے آتا ہے نہ اوور نائٹ ڈیسیجن سے، اس کے لیے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، فیئر کمپٹیشن اور پریڈکٹیبل پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں۔ پاکستان نے سسٹم ٹھیک کرنے کی بجائے اونرشپ بھی چینج کر دی، اور شاید ہم آج بھی یہی غلطی ریپیٹ کر رہے ہیں۔